الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبآياته درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب الجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب الجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی امتی بنے پہ زندہ رکھے اور اسی امتی بنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابیوں میں کامیابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے آج کے جمعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ سیرت النبی کا سلسلہ، موضوعات کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ابتدائی کچھ چند باتیں عرض کر دوں۔ میں سیرت النبی بہت ساری کتب کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے، اور پہلے بھی بہت سی دیکھا، لیکن خاص طور پر ان عنوانات کو ڈیزائن کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کتب بہت سارے مصنفین نے لکھی ہیں۔ مشہور تو دو تین ہیں، مولانا شبیر نعمانی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیرت النبی، مولانا ادریس صاحب نے لکھی، اور بہت سے مصنفین نے لکھی، اور اپنوں نے تو لکھی سیرت میں کتب اغیار نے بھی لکھی، غیروں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سی کتب لکھی۔ بہت ساری کتابیں دیکھنے کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابتدا کہاں سے کی جائے، موضوع کو شروع کہاں سے کیا جائے، کیونکہ مختلف طرق ہیں سیرت النبی کو شروع کرنے کے۔ کسی نے نسب سے شروع کیا ہے، کسی نے عرب کے سلسلے سے شروع کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے خیر دے ہمارے حضرت مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم کو، رات ہی میرا ان سے رابطہ ہوا تو میں نے کہا حضرت یہ ترتیب ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ انہوں نے بھی سیرت النبی کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں، اگر اچھا لگے تو اسی اسلوب سے بنائیں۔ ان کا مجھے اسلوب بہت اچھا لگا، اسی کو میں نے الحمدللہ تعالیٰ اپنایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے نبی کی شخصیت اور ہمارے نبی کی کتاب دونوں مشعل راہ ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہودیوں نے کتاب کو پکڑا اور اپنے نبی کی شخصیت کو چھوڑ دیا، کتاب کو مضبوط پکڑا اور اپنے نبی کی شخصیت کو چھوڑ دیا، بے رحمی کا شکار ہو گئے۔ عیسائیوں نے کتاب کو چھوڑ دیا اور نبی کی شخصیت کو لیا، بے رحمی کا شکار ہو گئے۔ مسلمان نے یہ اسلوب اپنایا کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی لیا اور نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو لیا۔ الحمدللہ تعالیٰ قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے
سارے کا سارا قرآن تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی تو ہے، ان کے اخلاق ہی تو ہیں، کانا قرآن، وہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رینک ہے نا وہ قرآن سے ہے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان علماء نے، مفکرین نے، مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے جہاں پر نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو لیا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو بھی ساتھ ساتھ لیا۔ ہم جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے شروع کریں گے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کی ہے کہ جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملت ابراہیمی پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے اس اعتبار سے۔ اور آپ درود پاک میں بھی دیکھیں کہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو صرف حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا نام اور کسی کا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی دو بیوی ہیں، ایک کا نام سارہ ہے اور ایک کا نام ہاجرہ ہے۔ عربی میں ان کو ہاجر کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اردو میں ہاجرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو بیویاں ابراہیم علیہ السلام، ان دو بیویوں میں حضرت سارہ جو ہیں وہ فلسطین کے علاقے میں رہی، ان کی اولاد سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 2 سال کی عمر تھی ان کی یا 1.5 سال یا اس سے کم و بیش کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل ان دونوں کو عراق سے حجاز مقدس پر ان کو شفٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ تقریباً 1200 سے 1500 کلومیٹر کا یہ پورا فاصلہ ہے، انہوں نے اس وقت میں طے کیا اور اللہ کے اذن سے ان کو وہاں پر چھوڑا۔ اور حضرت سارہ جو تھی وہ وہیں نبی کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام میں رہی، فلسطین کے علاقے میں بھی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شام کے علاقے کے اندر باعتبار نبی وہاں پر مبعوث ہوئے، اور ان کی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی۔ لیکن گاہے بگاہے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حجاز تشریف لاتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ایک مرتبہ آیا ہے کہ جب وہ چھوڑ کر گئے، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ سبق آموز کتاب ہے، کہانی آموز نہیں۔ اگر کہانی کے اعتبار سے قرآن اس کو بیان کرتا تو پھر وہ اٹریکشن نہ ہوتا۔ اللہ پاک قرآن کے اندر جتنے بھی اسباب کو لے کر آتے ہیں، جتنے بھی واقعات کو لے کر آتے ہیں، ان کو صرف سبق کے اعتبار سے لے کر آتے ہیں، کہانی کے اعتبار سے لے کر نہیں آتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں گائے بگائے آنا روایات سے ملتا ہے۔ مشہور 2 روایات ہیں کہ 2 مرتبہ آنے کا تو ضرور ہوا۔ ایک تو جب ابراہیم علیہ السلام 10 سال کی عمر کے ہیں، خواب والا واقعہ، اور پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماعیل کی اہلیہ آ رہا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے والد ہیں، تو انہیں پوچھا کہ تمہارے خاوند کیسے ہیں، تو انہوں نے شکوے شکایتیں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پہچان نہیں بتائی اور صرف اتنا کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان کو میرا پیغام دینا کہ بیٹا اپنی چوکھٹ بدل دو۔ تو وہ بھی نبی تھے، انہوں نے اپنی نظر سے ان کو دیکھا کہ اس کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ ہماری ایک بات ہے، روایات میں تو یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے شکوے شکایتیں کی اپنے خاوند کی اسماعیل علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹا آئے تو اس کو کہنا کہ چوکھٹ بدل۔ اور پھر دوسرے موقع کے اوپر دوبارہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو اور عورت ان کے گھر میں، تو ان سے جب پوچھا کہ تمہارے خاوند کیسے ہیں تو انہوں نے پھر ان کی بہت تعریفیں کی، تو کہا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام جب ان کو حجاز میں چھوڑ کر چلے گئے تو اماں ہاجرہ جو تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چلنا شروع، اور یہ زمزم کا جو واقعہ ہے وہیں پر ہوا جب اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس ہوئی، تو وہاں پر پیاس کے وقت میں جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی
یا جو بھی اور مختلف روایات آتی ہیں تو زمزم کا پانی وہاں سے جاری ہوا. یہ جو لفظ زمزم ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, یہ عربی زبان کا لفظ نہیں, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. استعمال اب اس کو عربی میں کیا جانے لگا تو انہوں نے زمزم کہا. عرب کہاں سے شروع ہوئے؟ عرب شروع ہوئے کہ وہاں پر ایک قبیلہ آ کر آباد ہوا پانی کو دیکھنے کے بعد حجاز میں. وہ قبیلہ حجر تھا, بنو حجر کے لوگ تھے. وہ وہاں پر آ کے آباد ہوئے, وہ پھر وہاں پر رہے. اس کی اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے عربی بولنے لگے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی بھی اس قبیلے کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی, لیکن دوسری شادی جو ہے وہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ہوئی, جس سے پھر نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا ہے. پھر اس طرح وہاں پر آ کر عرب آباد ہوئے, اور انہی کے اندر پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں پشت میں ایک شخص آیا جس کا نام ہے قصی بن کلاب. قصی آئے. قصی بہت طاقتور آدمی تھے اور بہت زیرک آدمی تھے, بہت دانا آدمی تھے. انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت کو مکہ میں قائم کیا اور تقریباً 2000 سال تک ان کی حکومت کا سلسلہ چلا. اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 137 سال کی ہوئی. وہ 137 سال کے بعد انتقال فرما گئے, اور پھر ان کے سلسلے سے یہ قصی آیا. اس نے مکہ کے اندر اپنی حکومت کو قائم کیا جو 2000 سال تک چلی. اور پھر بعد میں قصی کے جو قبیلہ حجر تھا, انہوں نے بعد کے اندر لوٹ مار شروع کر دی, حاجیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا, حاجیوں کو انہوں نے طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی. تو پھر جب یہ سلسلہ ان کا ہوا, پھر اس وقت تک جو ہے وہ 2 قبیلے بن چکے تھے. ایک قبیلہ بنو اسماعیل کا بن گیا. اسماعیل نبی علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 10 بیٹوں کا نہیں ملتا, 10 بیٹوں کا ثبوت نہیں ملتا, 2 بیٹوں کا ثبوت ملتا ہے. 10 کے نام کہیں پر موجود ہیں لیکن ان کی روایات میں کوئی تقویت نہیں ہے. 2 بیٹوں کے ثبوت کے اندر روایات کے اندر تقویت ہے. اسماعیل نبی علیہ السلام کے 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے. ان کا پھر ایک اپنا قبیلہ بنا, پھر 2 قبیلے بن گئے, بنو حجر اور بنو اسماعیل. جب 2000 سال کے بعد بنو حجر نے لوٹ مار شروع کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بنو حجر کا جو قبیلہ بنو اسماعیل کا بنو حجر میں آپس میں کلیش شروع ہوا, کیونکہ بنو اسماعیل جو تھے وہ انتہائی شریف النفس لوگ تھے, شریف الطبع لوگ تھے. ان سے روحانیت کا سلسلہ بہت زیادہ چلا, اور پھر جب انہوں نے لوٹ مار شروع کی تو ان کے آپس کے اندر کچھ ناچاکیاں ان کی آپس کے اندر ہوئی. ان لوگوں کے اندر یہ سارا سلسلہ ہوا. اسحاق نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں یعقوب نبی علیہ السلام آئے. یعقوب علیہ السلام کا جو ایک لقب تھا وہ اسرائیل تھا. اسرائیل ان کے لقب سے, اس لیے ان کو سب کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. تو ان کا سلسلہ بالکل الگ ہوا. بعد میں پھر قصی کے بعد ایک شخص جن کو تقویت ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں, عدنان. حضرت نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے نسب کو بیان فرماتے تھے تو اکثر عدنان کا جاتے تھے. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منظوم آپ علیہ السلام کا جو نسب ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سلسلہ نسب کو بیان کیا, اور عدنان کی اولاد سے قصی تھے جنہوں نے آ کے حکومت کو قائم کیا. جب ان کی آپس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی, عدنان کی اور عدنان کی آل میں قصی آئے, اور پھر اسماعیل نبی علیہ السلام کی اولادوں میں اور بنو حجر کے اندر جب یہ سلسلہ قائم ہوا تو مکہ کے قریب ایک اور قبیلہ آ کر آباد ہوا تھا. وہ قبیلہ بنو خزا تھا. بنو خزا وہاں پر آ کے آباد ہوئے. بنو خزا کو جب یہ پتہ چلا کہ بنو حجر نے حاجیوں کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, تو بنو حجر نے بنو اسماعیل کے قبائل کے ساتھ مل کے بنو حجر کے اوپر حملہ کیا اور ان کو مکہ سے نکال دیا, اور پھر انہوں نے اپنی حکومت کو قائم کیا. 300 سال تک پھر بنو خزا کا سلسلہ یہ چلتا رہا. پھر بنو خزا ہی ہیں جن سے پھر یہ سلسلہ قریش شروع ہوا, اور اسی سلسلے میں پھر حضرت نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب جو ہیں وہ مکہ کے بڑے بنے. اور پھر ان کو ایک نسبت یہ بھی حاصل تھی, وہ نسبت ان کو یہ حاصل تھی کہ نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں سارے شرفاء تھے, سارے دانا لوگ تھے اور سارے زیرک لوگ تھے, اور ان کے سلسلے سے لوگوں کو انتہائی روحانیت ملتی تھی, ان کو لوگوں سے بہت عافیت ملتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب ابو سفیان جو ہے ابھی مسلمان
مسلمان نہیں تھے، تو یہ جب قیصر کے دربار میں گئے تو قیصر نے ان سے سوالات کیے کہ بھی جو تمہارے علاقے میں نبی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے نہ یہ کہ ابھی ایمان والے نہیں تھے، اس کے باوجود ابو سفیان نے سچ بولا اور کہا کہ وہ شخص جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور جس نسب سے تعلق رکھتا ہے وہ نسب انتہائی عالی ہے، انتہائی محترم ہے اور انتہائی پروقار ہے۔ تو قیصر کے اوپر بھی اس بات کا اثر ہوا اور اس نے یہ بات کہی کہ ہاں جو تم نے اس کا تعارف کرایا ہے وہ یقیناً بہترین تعارف ہے اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اور آج تک جو لوگ حقیقی سید ہیں، سید بہت سارے بنے ہوئے ہیں نا، اس کا دل کرتا ہے وہ ٹپا لگا دیتا ہے آج کل، تو اللہ معاف کرے، ہر بندہ شاہ جی ہے، تو ہر بندہ شاہ جی نہیں ہے، تو یہ ہر بندے کے شاہ جی ہونے کی تعبیر وہ حضرت باب اللہ شاہ صاحب غالب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خوب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہو سید ہو سید، اے ٹکیاں بچیاں دے چور سید کو صاحب نو لاکھ سے، تو سید تو ہر کوئی بن جاتا ہے، لیکن آج بھی جو حقیقی سید ہے اس کی طبیعت میں تین چیزیں، ایک تو جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ سید کو آگ نہیں چھوٹی، سید کو ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے چالو کیا ہے کام، یہ پتہ نہیں، جو آپ کو کہے نا کہ سید کو آگ نہیں چھوٹی تو وہ اگر کوئی بھی سید ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا ماچس لگاؤ پھر اس کو چیک کرو، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں۔ یہ نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کی بات کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ روٹی لگائی تھی تندور میں تو وہ پکی نہیں، تو فرمایا کہ ساری پکی یہ نہیں پکی، فرمایا جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ نہیں چھو سکتی، تو صحابہ کیسے مقدس ہوں گے جن کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی لگے، نبی دو عالم سے انہوں نے معانقے بھی کیے، نبی دو عالم کے انہوں نے جھوٹے بھی پیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی کی، تو ان صحابہ وہ تو مقدس جماعت ہے۔ وہ صحابی جو فجر کی نماز کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں اور ظہر سے پہلے شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی صحابی اتنے مقدس ہیں، اگر ساری دنیا کے کتب اور ابدال جمع ہو جائیں تو ان صحابی کے پاؤں کی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ اتنے محترم ہیں، اتنے معزز ہیں، اتنے مکرم ہیں۔ عبداللہ بن مبارک امام المحدثین ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز کا رتبہ زیادہ ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ زیادہ ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا جاہل تمہارا سوال ہی غلط ہے، تمہارا سوال ہی جہل پر مبنی، کہ وہ کیسے؟ فرمایا سنو، جس گھوڑے پر سوار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی ہے عمر بن عبد العزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وہاں ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے تھے اور وہاں جو مٹی اڑتی تھی وہ نبی پاک کے سانسوں سے ہوا کے ذریعے مس ہوتی تھی، تو کہاں صحابہ کا رتبہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، آج بھی جو سید ہوں گے ان کے اندر تین صفات کامل درجے پر ہوں گے، سخی بہت ہوتے ہیں، بخیل، سید بخیل نہیں ہوتا، سید سخی ہوتا ہے۔ نمبر دو، سید معاف کرنے والا ہوتا ہے، سید معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک بات سنا دوں، امام علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں امام زین العابدین، ان کو ایک مرتبہ ایک شخص آ کے گالیاں بکنے لگا، امام زین العابدین نے چہرہ دیکھا، اس نے پھر آپ کی گالیاں بکی، پھر چہرہ کے سے پھر گالیاں ملی، انہیں پھر چہرہ کے انہوں نے کہا عجیب ہو تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، انہوں نے کہا میں تمہیں یہ معاف کر رہا ہوں۔ سخی ہوتا ہے سید اور درگزر کرنے والا ہوتا ہے، معاف ہوتا ہے، اور سید کینہ پرور نہیں ہوتا، سید کینہ پرور نہیں ہوتا۔ یہ تین صفات ہیں آج بھی سیدوں میں پائی جاتی ہیں، اور جو حقیقی سید ہیں آپ یہ تین صفات ذہن میں رکھیں اور سید کو پرکھیں، آپ اس کو دیکھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ سیرت النبی کا میں نے آج مختصر سا اس موضوع کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تعارف پیش کیا ہے کہ یہ جو ایک پورا سلسلہ آیا بنو قریش تک میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے جو ہے ان کے واقعات کو پیش کرتے ہوئے ہم لوگ شروع کریں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے والا بھی بنائے اور ان کی سیرت کو اپنانے والا بھی بنائے، کیونکہ سننا سیرت نبی کو سننا، سیرت نبی کو پڑھنا اور سیرت نبی پر عمل کرنا یہ بالکل برابر ثواب ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، سیرت نگاروں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سے انہوں نے خصائل کو، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو انہوں نے بیان کیا، لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے۔ سیرت کے اعتبار سے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہو، اور معجزات کو سنتے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہمارے خطبہ حضرات جو اکثر سیرت پہ جب عنوانات پہ جلسے ہوتے ہیں تو وہ بیانات میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو خوب بیان فرماتے ہیں، تو وہ اس کے اندر ماشاء اللہ لوگ لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اخلاق کے اعتبار سے لگ جاتے ہیں کچھ خاص۔ لیکن ہمارا سیرت النبی کو بیان کرنے کا اور سیرت النبی کو سننے کا مطمع نظر یہ ہو، اور ہمارا طریق اس کے اعتبار سے یہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ آ جائے، ہمارا اس پر عمل ہو جائے، ہم اس کے اوپر آ جائیں، اس نیت سے ہم سنیں، تو پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نور بھی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت مبارک ہے، میری کوشش ہے کہ ہم اس کو مختصر اس کو کریں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک میرا اندازہ ہے کم از کم یہ 30 جمعوں تک یہ سلسلہ سیرت النبی کا چلے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ سیرت النبی کے سلسلے کے اندر ہی میں خلافت راشدہ کو بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میری درخواست یہ ہے کہ اب یہ جو ہم نے باقاعدہ، ویسے تو الحمدللہ ہم ہر جمعہ ایک موضوع کے اوپر پڑھتے ہیں، میری عادت نہیں ہے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، ایک موضوع کے اوپر بات کرنا اچھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ ایک ایسا شروع ہوا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ایک ترتیب بنا لیں کہ یار ہمیں وقت سے مسجد میں جانا ہے تاکہ شروع سے آخر تک ہم ایک سلسلہ سن سکیں، اس سلسلے کو ہم سن سکیں، اور ہم اس کی ریکارڈنگ بھی باقاعدہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے پاس پر محفوظ بھی رہ جائے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ بروقت تشریف لائیں تاکہ پوری بات ہمیں اس دن کی معلوم ہو جائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ مدارج کے سلسلے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق